بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، اہل بیت کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت و جوانمردی کے وہ بے مثال نقوش ثبت فرمائے جن کو انقلاب زمانہ کے ہاتھ منہ کرنے سے قاصر ہے۔ اب تک نیاز مندوں اور عقیدت کیشوں کی مارکہ آرائیاں تھیں جنہوں نے علم بردار شجاعت کو خاک و خون میں لٹا کر اپنی بہادری کے غلغلے دکھائے تھے۔ اب اسد اللہ کے شیران حق کا موقع آیا اور علی مرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا کو جولان گاہ بنا دیا۔ اس طرح خاندان امام کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا دکھا کر امام عالی مقام پر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ خیمے سے چلتے تھے تو بل احیاء عند ربہم کہ چمنستان کی دلکش فضا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ میدان کربلا کی راہ سے اس منزل تک پہنچنا چاہتے تھے۔ فرزندان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محاربے نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا تو اہل بیت کا ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ مقابلے کے لیے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ قہر الہی آ رہا ہے۔ ان کا ایک ایک ہنرور صف شکنی و مبازر فگنی میں فرد تھا۔ الحاصل اہل بیت کے نونہال اور ناز کے پالوں نے میدان کربلا میں حضرت امام پر اپنی جانیں فدا کی اور تیر و سنان کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا۔ گردنیں کٹوائی، خون بہائے، جانے دی، مگر کلمہ ناحق زبان پر نہ آنے دیا۔ نوبت بنوبت تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب حضرت امام کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر حاضر ہیں، میدان کی اجازت چاہتے ہیں۔ منت و سماجت ہو رہی ہے۔ عجیب وقت ہے۔ چہیتا شفیق بیٹا باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے جس کی کوئی ہٹ کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی، جس نازنین کو کبھی پدر مہربان نے انکاری جواب نہ دیا تھا۔ آج اس کی یہ تمنا، یہ التجا دل و جگر پر اثر کیا کرتی ہوگی۔ اجازت دیں کس بات کی؟ گردن کٹانے اور خون بہانے کی۔ نہ دیں تو چمنستان رسالت کا وہ گل شاداب کملایا جاتا ہے۔ مگر اس وقت آرزومند شہادت کا اصرار اس حد پر تھا اور شوق شہادت نے ایسا وارفتہ بنا دیا تھا کہ چاروں ناچار حضرت امام کو اجازت دینی پڑی۔ حضرت امام نے اس نوجوان جمیل کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اس پر زین اپنے دستے مبارک سے لگائے، مغ پر سر پر رکھا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی نیز اس ناز پروردہ سیادت کے مبارک ہاتھ میں دیا۔ اس وقت اہل بیت کی بیویوں بچوں پر کیا گزر رہی تھی جن کا تمام کنبہ و قبیلہ، برادر، فرزند سب شہید ہو چکے تھے اور ایک جگمگاتا ہوا چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ ان تمام مصائب کو اہل بیت نے رضائے حق کے لیے بڑے استقلال کے ساتھ برداشت کیا اور یہ انہی کا حوصلہ تھا۔ حضرت علی اکبر خیمے سے رخصت ہو کر میدان کارزار کی طرف تشریف لائے۔ جنگ کے مطلع میں ایک آفتاب چمکا، مشکی کاکل کی خوشبو سے میدان مہک گیا۔ چہرے کی تجلی نے معرکہ کارزار کو عالم انوار بنا دیا۔ میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پشت سمند پر جلوہ آ رہے تھے۔ چہرے کی تابش مہتاباں کو شرما رہی تھی۔ سر و قامت نے اپنے جمال سے ریگستان کو بستان حسن بنا دیا۔ جوانی کی بہاریں قدموں پر نثار ہو رہی تھی۔ سنبل کاکل سے بخل برگ گل کی اس نزاکت سے منفعل حسن کی تصویر، مصطفیٰ کی تنویر، حبیب کبریا کے جمال اقدس کا خطبہ پڑھ رہی تھی۔ یہ چہرہ تاباں اس روئے درخشاں کی یاد دلاتا تھا، ان سنگ دلوں پر حیرت جو اس گل شاداب کے مقابلے کا ارادہ رکھتے تھے، ان بے دینوں پر بے شمار نفرت جو حبیب خدا کے نونہال کو گزند پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ اسد اللہ شیر میدان میں آیا، صف عادہ کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری کو چمکایا اور اپنی زبان مبارک سے رجز شروع کی۔ انا علی ابن حسین بن علی، نحن اہل بیتی اولا بن نبی۔ جس وقت شہزادہ عالی قدر نے یہ رجز پڑھی ہوگی، کربلا کا چپا چپا اور ریگستان کوفہ کا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا۔ ان مدعیاں ایمان کے دل پتھر سے بدر جہاں بدتر تھے جنہوں نے اس نو بادائے چمنستان رسالت کی زبان شیریں سے یہ کلمے سنے، پھر بھی ان کی آتش عناد سرد نہ ہوئی اور کمینہ سینہ سے کینہ دور نہ ہوا۔
لشکریوں نے عمر بن سعد سے پوچھا، یہ سوار کون ہے جس کی تجلی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے اور جس کی ہیبت و صورت سے بہادروں کے دل ہراساں ہیں؟ شان و شجاعت اس کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہے۔ کہنے لگا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ صورت و سیرت میں اپنے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت مناسب رکھتے تھے۔ یہ سن کر لشکریوں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی کہ اس آقا زادے کے مقابل آنا اور ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ یہ سلوک بے مروتی کرنا نہایت سفلا پن اور بدبادتینی ہے۔ لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید کے انعام و اکرام کی طمع، دولت و مال کی حرص نے اس طرح گرفتار کیا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی قدر و شان اور اپنے افعال و کردار کی شامت و نحوست جاننے کے باوجود اپنے ضمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغی بنے اور آل رسول کے خون سے کنارہ کرنے اور اپنے دارین کی روسیاہی سے بچنے کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ شہزادہ علی وقار نے مبارز طلب فرمایا، صف عادہ میں کسی کو جنبش نہ ہوئی، کسی بہادر کا قدم نہ بڑھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابل بکریوں کا ایک گلہ ہے جو دم بخود اور ساخت ہے۔ حضرت علی اکبر نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا کہ اے ظالمان جفاکش، اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہے اسے میدان میں بھیجو۔ زور بازوئے علی دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ، مگر کس کی ہمت تھی جو آگے بڑھتا؟ کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ شیر سیاہ کے سامنے آتا؟ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دشمنان خون خوار میں سے کوئی نہ آگے بڑھتا اور ان کے برابر کی ہمت نہیں ہے کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں، تو آپ نے سمندباد پاکی باغ اٹھائی اور سنسبار رفتار کی مہمیز لگائی اور سائقہ وار دشمن پر حملہ کیا، جس طرف زد کی پرے کے پرے ہٹا دیے، ایک ایک وار میں کئی کئی دیو پے کر گرا دیے۔ ابھی میمنہ پر چمکے تو اس کو منتشر کیا، ابھی میسرہ کی طرف پلٹے تو صفے درہم برہم کر ڈالی۔ کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو گردن کشوں کے سر موسم خزاں کے پتوں کی طرح تن کے درختوں سے جدا ہو کر گرنے لگے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادرگے ہمت ٹوٹ گئی۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی، کبھی تلواروں کا وار تھا۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی کی بلائی عظیم تھی۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان اہل بیت کے عمل شاداب کو تشنگی کا غلبہ ہوا۔ باغ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا ابتا العطش، اے پدر بزرگوار، پیاس کا بہت غلبہ ہے۔ غلبے کی انتہا 3 دن سے پانی بند ہے۔ تیز دھوپ اور اس میں جان بازانہ دوڑ دھوپ، گرم ریگستان، لوہے کے ہتھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں وہ تمازت آفتاب سے آگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس وقت حلق تر کرنے کے لیے چند قطرے مل جائیں تو فاطمی شیر گربہ خصلتوں کو پیوندے خاک کر ڈالیں۔ شفیق باپ نے جانباز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیا جاتا۔ دستے شفقت سے چہرہ گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا اور اپنی انگشتری فرزند ارجمند کے دہانے اقدس میں رکھ دی۔ پدر مہربان کی شفقت سے فی الجملہ تسکین ہوئی۔ پھر شہزادے نے میدان کا رخ کیا، پھر صدا دی، حلمن مبارز، کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ عمر بن عاص نے طارق سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں آئے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ مبارز طلب کیا تو تمہاری جماعت میں کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ پھر وہ آگے بڑھا تو صفوں کی صفیں درہم برہم کر ڈالی اور بہادروں کا کھیت کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، خستہ اور ماندہ ہو چکا ہے، پھر مبارز طلب کرتا ہے، اور تمہاری تازہ فوج میں کسی کو یارائے مقابلہ نہیں۔ تف ہے تمہارے دعوائے شجاعت و بسالت پر، ہو کچھ غیرت تو میدان میں نکل کر مقابلے کر کے فتح حاصل کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے یہ کام انجام دیا تو عبید اللہ ابن زیاد سے تجھ کو موصول کی حکومت دلاؤں گا۔ طارق نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر فرزند رسول اور اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کروں، پھر بھی تو اپنا وعدہ وفا نہ کر
تو میں نہ دنیا کا نہ دین کا۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ قول قرار کیا۔ اس پر حریص طارق موصول کی لالچ میں گلبستان رسالت کے لیے چلا۔ سامنے پہنچتے ہی شہزادہ والا تبار پر نیزے کا وار کیا۔ شہزادہ عالی جہاں نے اس کا نیزہ رد فرما کر سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے بکمال ہنر مندی گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو روند ڈالا اور ہڈیاں چکناچور کر دی۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمر بن طارق کو طیش آیا اور وہ جھلاتا ہوا گھوڑا دوڑا کر شہزادے پر حملہ آور ہوا۔ شہزادے نے ایک ہی نیزے میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آتش شعلہ کی طرح شہزادے پر دوڑ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زمین سے اٹھا لیا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ اس کا دم نکل گیا۔ شہزادے کی ہیبت سے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ ابن سعد نے ایک بہادر مصرع ابن غالب کو شہزادے کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے شہزادے پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کی زین تک کٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی کی ہمت نہ رہی کہ تنہا اس شیر کے مقابلے میں آتا۔ ناچار ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 سواروں کے ساتھ شہزادے پر یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ شہزادے نے نیزہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں دھکیل کر قلب لشکر تک پہنچا دیا۔ اس حملے سے شہزادے کے ہاتھ سے کتنے بدنصیب ہلاک ہوئے، کتنے پیچھے ہٹے۔ آپ پر پیاس کی بہت شدت ہوئی۔ پھر گھوڑا دوڑا کر پدر عالی قدر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، العطش العطش، بابا پیاس کی بہت شدت ہے۔ اس مرتبہ حضرت امام نے فرمایا، اے نور دیدہ، حوض کوثر سے سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دست مصطفیٰ علیہ التحیہ و ثنا سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر کو خوشی ہوئی اور وہ پھر میدان کی طرف لوٹ گئے اور لشکر دشمن کے یمین و یسار پر حملہ کرنے لگے۔ اس مرتبہ لشکر اشرار نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی فرماتے اور دشمن ہلاک ہو کر خاک و خون میں لوٹتے رہے، لیکن چاروں طرف سے نیزوں نے زخموں کے تنے نازنین کو چکنا چور کر دیا اور چمن فاطمہ کا گل رنگین اپنے ہی خون میں نہا گیا تھا۔ پیہم تیغ و سنان کی ضربیں پڑ رہی تھی اور فاطمی شہسوار پر تیر و تلوار کا مینا برس رہا تھا۔ اس حالت میں آپ پشت زین سے روئے زمین پر آئے اور سر و قامت نے خاک کربلا پر استراحت کی۔ اس وقت آپ نے آواز دی، یا ابتا ادرکنی، اے پدر بزرگوار مجھ کو لیجئے۔ حضرت امام گھوڑا دوڑا کر میدان میں پہنچے اور جانباز نونہال کو خیمے میں لائے، اس کا سر گود میں لیا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا، جانے مانیاز مندہ قربان تو بعد، اے پدر بزرگوار، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔